تقریباً میں 40-42 سال سے تقریری پروگرام کر رہا ہوں. کتنے سال سے؟ اور بس سال 2 سال کم زیادہ جوڑ لیجیے گا. سن 78 سے رشد و ہدایت یعنی پیری مریدی کا بھی کام کر رہا ہوں. اب جوڑ لیجیے کتنے سال ہو گئے جلد بازی میں. اور الحمدللہ فقیر کامل پٹھان کے جلسہ روزانہ رہتا ہے. اب میں بیٹھنا چاہتا ہوں. 10-11 آپریشن اعلیٰ متاثر جاتی ہے. تقریر کرتا ہوں تو چکر آ جاتا ہے. مگر ہمارے اساتذہ علماء اہل سنت اور ہمارے مخدوم دادگان مرکز اہل سنت بریلی شریف کا حکم ہے کہ ابھی آپ بیٹھیں گے نہیں. آپ کو بیٹھنا نہیں ہے. آپ کو مسلک کا کام کرنا ہے, تقریر بھی کرنی ہے اور مرید بھی کرنا ہے. میں کئی بار بیٹھ گیا تھا مگر بس سمجھ جائیے تیزی کر رہا ہوں کہ جب تک بھی کرنا تھا تو کوئی یہ پوچھتا نہ تھا. میرے مرشد تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. میں بیٹھ گیا تھا. اب جب تو ملا جاؤں گا بولا نہیں جاتا تو مرکز اہل سنت بریلی شریف سے مخدوم المرتبت شہزادہ ریحان ملت رحمت اللہ علیہ حضرت پیر طریقت حضرت قاری محمد تسلیم رضا خان صاحب نوری مقدس نورانی بریلی شریف سے چل کر کے نوری نگر الہ آباد فقیر قادری کے غریب خانے پر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا آپ اٹھیے, آپ تقریر کیجئے, مرید کیجئے. میں نے کہا حضرت معاف فرما دیجیے, اب مجبور نہ کیجیے. مجھ سے فرمایا کہ آپ کو تقریر بھی کرنی ہے, مرید بھی کرنا ہے. آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کے پیر مرشد, یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کے پیر مرشد شہزادہ اعلیٰ حضرت نائب غوث اعظم سرکار مفتی اعظم عالم رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ میں بریلی شریف کا آیا ہوں. تو بہرحال باتیں بڑھ جائیں گی. بہرحال اب میری آواز نہ دیکھیے, 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں. ابھی تھوڑی دیر میں مغرب کی اذان بھی ہو جائے گی تو 2-4 شعر سن لیجیے, اجازت ہے تو. میں بہت ہی تیزی کے ساتھ یہ رومال پیش کرنے والوں کا, چادریں پیش کرنے والوں کا, چہرے پہنانے والوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ حضرات کو برکتیں عطا فرمائے, آپ حضرات کی عقیدت محبت سلامت رکھے اور آپ ہم بریلیوں کو کہ گلاب کی طرح مہکا دے بجاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. جب اتار دوں, اجازت ہے؟ ہاں, جب تک میں یہ چہرہ اتار رہا ہوں, رومال اتار رہا ہوں, آپ کیا کریں گے؟ آہستہ تک کی زور زور سے, ہاں بلند باتیں پڑھیے. ہماری ماں بہنیں آہستہ آواز میں, عورتوں کے لیے پردہ ہے, عورت کی آواز بھی پردہ ہے. ہماری ماں بہنیں جہاں کہیں بیٹھی ہوں پڑھیں گی آہستہ آہستہ. اور آپ حضرات ہاں پڑھتے رہیے, میں اتار لوں. ہاں پڑھیے پڑھیے, بہت فضیلت ہے, بہت ثواب ہے. علماء کرام نے سنا ہوگا, کتابوں میں پڑھا ہوگا, درود پاک کے بڑے فضائل ہیں, بہت فضیلت, بڑا ثواب. اب بات دھیمی ہو گئی. پھر آواز بھی کم ہو گئی. آواز دھیمی نہ ہو. میں تیرا اتارتا رہتا ہوں اور
तकरीर भी करता रहता हूँ उलमाए बरेली शरीफ की मौजूदगी में। पहले हदीस पाक सुनिए ताकि हमको बार बार न कहना पड़े। आप बुलंद आवाज से पढ़े। आकाश आलम जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ना, बुलंद आवाज से दुरूद पाक का पढ़ना मुनाफिकत को खत्म कर देता है। हदीस पाक है, बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ना मुनाफिकत को खत्म कर देता है। अब आसान लफ्जों में कह दीजिए, दौरे हाजिर में वहाबियों, देवबंदियों, बदअकीदों की बदअकीदगी का जनाजा निकाल देता है। अब बदअकीदों की बदअकीदगी का जनाजा निकालना चाहते हैं और निकाल दीजिए तो पढ़िए बात बुलंद। मैं जब तक दुआ पढ़ रहा हूँ आप पढ़ते रहिए। सुभान अल्लाह। आज जुमा का दिन भी है, जुमा शरीफ बाबर का दिन है, खूब पढ़िए। आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जुमा शरीफ के बाबर का दिन है ना। हाँ तो और सुनिए, मैं मस्ती में अब आ गया। डॉक्टर साहब डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल शकूर इफ्तिखारी के दौरा करने पर मैं बोला कि भाई इजाज़त दीजिए, सभी हजार का प्रोग्राम हो गया और इजाज़त दीजिए जा करके 2-3 शेर पढ़ लूँ हाबे खाना, बल्कि सभी हजरात की मोहब्बत में। और आवाज़ तो मुतासिर है। कल जिला बालाघाट में मैं समझता हूँ कम से कम 1.5 घंटे से जरूर बोला होगा ना भाई। असरत मगरिब ऐसा तकरीबन ना नहीं, प्रोग्राम हुआ था तकरीबन 5 घंटे का, लेकिन मैं बोला था 1.5 घंटे तकरीबन। कुछ लोगों ने मुझसे बतला दिया था कि आप जरा सुन्नी वहाबी का मसला खुल के साफ साफ बता दीजिए। कुरान हदीस की रोशनी में बहुत सारे लोग सुन्नियत का दावा करते हैं, तो जो दीजिए सुन्नियत का दावा करते हैं और अपने आप को बरेलवी भी कहते हैं और वहाबियों देवबंदियों के यहाँ रिश्तेदारियां करते हैं, वहाबियों देवबंदियों से सलाम कलाम करते हैं, तो जो दीजिए माज़अल्लाह कहते रहिए। बदअकीदों का नमाज इमाम बनाते हैं और बदअकीदों के पीछे ईद बकरीद तरावी सबीना नमाजें पढ़ते हैं। माज़अल्लाह कहिए। वहाबियों का जनाजा पढ़ते हैं, सलाम कलाम करते हैं, साथ में चाय पान करते हैं। आप जरा इसका मसला क्या है साफ साफ बतला दीजिए। मैंने कहा मैं तकरीर करता हूँ, मुझे चक्कर आ जाता है। कारी मोहम्मद इफ्तिखारी दीवानी जिसको मैं लेके चलता हूँ मुझसे नहीं बोला जाता, वो बोल देंगे। तो मुझसे कहा गया आप बोल देंगे तो हम लोगों का भैया अकीदा है और इंशाअल्लाह असर पड़ जाएगा। तो मैं बोला और अल्हम्दुलिल्लाह असर पड़ भी गया। क्या करूं, मैं शर्मिंदा होता हूँ। मैं जब आता हूँ मेंबर शरीफ फल, तो मैं चाहता हूँ मेरी जमात का कोई मौलवी मौलाना न रहे भाई। मेंबर शरीफ न रहे भाई, अंदर कमरा के अंदर रहे, कहीं रहे यहाँ न रहे। क्योंकि मेरे अंदर
الحمدللہ اپنے بڑوں کا ادب تو ہے ہی، تکلف زیادہ ہے. اور جب کوئی مرید چہرہ پہناتا ہے تو جو دیے، کوئی عقیدت مند کوئی مرید چہرہ پہناتا ہے، چادر پیش کرتا ہے، تو مجھ کو یہ بات کہتا ہوتا ہے کہ ہماری جماعت کے علماء اور امام صاحبان تشریف فرمائے، سب کو چہرہ پہنایا جائے، سب کو خطبہ پیش کی جائے. اب نہ قبول کروں تو بھی غلط، اگر نہ قبول کر تو غلط. عقیدت مندوں کو دل ٹوٹتا ہے، اور قبول کرتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے کہ ہماری جماعت کے ایسے عالم مولانا مفتی، سمجھ گئے، یہ وجہ ہے. اس لیے میں اکثر کہلا دیتا ہوں کہ بھائی ہم سے دعا کروانی ہے تو ہماری جماعت کا کوئی بڑا عالم ہے تو کمرہ میں لا کر ناشتہ پانی کرائیے تو دعا کر دوں گا، نہیں تو نہ کر پاؤں گا. سمجھ گئے. الحمدللہ یہ فقیر قادری کا ادب ہے. تو کچھ لوگ الٹا سمجھ جاتے ہیں، یہ فقیر قادری کا ادب ہے، اور ادب والے ہی جنت میں جائیں گے. یہ بتائیے تاکہ باتیں نہ بڑھنے پائیں. اور پھر جس کے ذکر پاک کو، جس کی باتوں کو، جس کے ذکر پاک کو اللہ تعالی جل شانہ پڑھائے تو کون ہے روکنے والا؟ کون ہے پابندی لگانے والا؟ دیکھیے نا، یہ 11ویں شریف پر پانیہ جاتا برادر طریقے جناب محمد ظہیر بھائی قادری، آپ کے صاحبزادے محمد وسیم رضا افتخاری، پورا گھر ولیوں کے تاجدار شہنشاہ بغداد شریف سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی 11ویں شریف منا رہے ہیں نا. منانا مبارک ہو، اور تیزی کر رہا ہوں، منانا مبارک ہو. اور 11ویں شریف کے منانے والوں بڑے کچھ نصیب ہو. اپنی طرف نہیں بول رہا ہوں، خود سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان پاک سے ارشاد فرمایا ہے کہ محبت کے ساتھ میری 11ویں شریف منانے والے جنت کے حقدار ہیں، جنت میں جائیں گے. جنت میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے. سبحان اللہ. جو کچھ بول رہا ہوں سمجھا رہا میں تب بھائی تیزی کر رہا ہوں. خود ولیوں کے تاجدار شہنشاہ بغداد شریف ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے. کیا وعدہ فرمایا ہے؟ اے عبد القادر جیلانی، کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا تجھ سے وعدہ ہے، میرا تجھ سے وعدہ ہے، تجھ سے محبت کرنے والوں کے اوپر، تجھ سے محبت کرنے والے کے اوپر دنیا کی آگ کی کیا حقیقت ہے؟ دنیا کی آگ کی کیا حقیقت ہے؟ اے عبد القادر جیلانی، کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے چاہنے والوں پر، تجھ سے محبت کرنے والوں پر میں نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. تیرے چاہے ایک سے پڑھ دوں، آواز نہ دیکھیے، محبت دیکھیے. کچھ عقیدہ شعر کہتا ہے، تیرے چاہنے والے دوزخ میں جائے. کہیے نہیں، کہیے نہیں، تو کہیے نہیں. ہماری ماں میں نے بھی غور سے سنے کہ تیرے چاہنے والے دوزخ میں جائے، تیرے چاہنے والے ارے دوزخ میں جائے. شکریہ، سنتے رہیے. کہیے سبحان اللہ. تیرے چاہنے والے، آگے پڑھیے، تیرے چاہنے والے دوزخ میں جائیں، نہ ہوگا خدا کی قسم غوث اعظم، ہوگا
خدا کی قسم غوث اعظم رسول کے غلام ہے مگر بتائے دے رہا مگر یہ بتائے دے رہا ہوں جو نعرہ زبان پر ہے وہی دل میں بھی ہو جو نعرہ زبان پر ہے وہی دل پہ ہو یہ مرد مومن کی یہی پہچان ہے مرد مومن کی یہی پہچان ہے جو دل میں وہی زبان پر جو زبان پر وہی دل میں جو دل میں وہی زبان ہاں سبحان اللہ تیرے چاہنے والے تیرے چاہنے والے تو جائیں تیرے چاہنے والے دو زخم جائیں ارے نہ ہوگا خدا کی قسم غوث اعظم نہ ہوگا خدا کی قسم غوث اعظم اور سے پڑھ دوں اچھا لگ رہا ہے آواز میں دیکھیے محبت دیکھیے اور تو جو ساتھ شعر سماعت مائیے اور یہ شعر تو وہ بھی شعر تھا اور یہ شعر تو ایسا ہے کہ وہابیوں کا دن دہاڑے جنازہ نکال دے گا یہ خبیر کہتا ہے وہابی دیوبندی بعقیدہ کہتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار پیچھے کی بھی خبر نہیں تھی مان اللہ کہتا ہے نا علماء نے سنا ہوگا اور میں حوالہ بھی دے دوں ہندوستان کے وہابیوں کا پیشوا مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں کس میں مگر ہمارے علماء اس کو کاف سے نہیں پڑھتے پھاتے پڑھتے ہیں پھاتے سمجھ گئے علماء کرام تف کس میں پڑھیے تقویۃ الایمان وہ تقویۃ الایمان نہیں ہے وہ حقیقت میں تقویۃ الایمان ہے ایمان کی جنازہ دکھا دیتی ہے وہ کتاب معاذ اللہ اس میں لکھا ہے خبیث نے اس میں لکھا ہے خبیث نے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار پیچھے کی بھی خبر نہیں تھی معاذ اللہ ارے وہابی وہ تو ہمارے ہم سب کے آقا ہیں وہ تو امام الانبیاء سید المرسلین ہیں نبیوں کے امام ہیں رسولوں کے سردار ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے کہ دیوار پیچھے خبر نہیں سن ان کے غلام 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 پھر تم یہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام 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 کون ولیوں کے تاجدار شہنشاہ بغداد شریف 11ویں شریف والے آقا بغداد شریف کے دولہا آپ نبی نہیں ہیں ہے نا نبی نہیں ہے رسول نہیں ہے کسی نے کہہ دیا ولی ہے ہمیں یار ولی تو بہت ہیں کہ یہ ولیوں کے تاجدار ہے ولی کیا ولیوں کے تاجدار اپنی زبان پاک میں خود اپنی زبان پاک سے خود ہی ارشاد فرماتے قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے ہر ولی کی گردن شیر میں چلیے ایسی شخصیت کا شعر پڑھنے جا رہا ہوں جو نائب غوث اعظم ہے جشن غوث اعظم میں نائب غوث اعظم وہ کون ہے سرکار مفتی اعظم عالم
रज़ी अल्लाह अन्हु का शेर समाअत फरमाइए। बारगाह गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में अर्ज कर रहे हैं, क्या अर्ज कर रहे हैं? ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये दिल ये जिगर है, अरे ये आंखें ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बुलंद आवाज़, बुलंद आवाज़। दोबारा इजाजत है, इजाजत है दोबारा। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है। जरा अदब तो देखिए, अदब तो देखिए। ये दिल ये जिगर है, अरे ये आंखें ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहाँ चाहो रखो कदम। और ये भी सुन लीजिए, सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मंजिले भाई, सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मंजिले भाई, जिनको दुनिया वाले कहते हैं उस्ताद ज़मान, उस्ताद ज़मान हज़रत हसन रज़ा खान हसन बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज कर रहे हैं। बारगाह गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में क्या अर्ज कर रहे हैं? जरा अदब देखिए, हमारे बुजुर्गों का अदब, हमारे बुजुर्गों का अदब देखिए। और जिला गोंदिया के बरेलियों, सुन्नी वहाबी का सारा झगड़ा अदब और बेअदब ही का है। वहाबी बेअदब, अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवी बाअदब, और अदब वाले ही जन्नत में जाएंगे। उस्ताद ज़मान हज़रत मौलाना हसन रज़ा खान हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या अर्ज कर रहे हैं? जहाँ सर झुकाते हैं सब ताज वाले, जहाँ सर झुकाते हैं सब ताज, अरे जहाँ सर झुकाते हैं आए वलियों के ताजदार, जहाँ सर झुकाते हैं, मैं भी झुका रहा, जहाँ सर झुकाते हैं हमारी माँ बहनें जहाँ बैठी हैं वो भी झुका ले, आप भी झुका लो। अरे जहाँ सर झुकाते हैं सब ताज वाले, सब ताज वाले, वो है तेरी दौलत सारा गौसे आज़म, वो है तेरी दौलत सारा गौसे। और एक सिनोत हमारा कीजिए, करामत की रोशनी में, करामत की रोशनी में। वो करामत बहुत मशहूर है, अभी पढ़ूंगा समझ जाएंगे। सुभान अल्लाह। कि करामत नहीं है तो फिर और क्या है? अरे करामत नहीं है, करामत नहीं है तो फिर और क्या है? तो फिर और क्या है? 70 जगह में माँ गौसे आज़म, 70 जगह में माँ गौसे आज़म। हेलो हेलो, शुक्रिया शुक्रिया। जरा एक प्यार देखिए, ये प्यार वहाबी कहता है, बाबा बुजुर्ग, ये क्या कहता है वहाबी?
आप खुदा भी जानते होंगे ये क्या कहता है, ऐ बरेलियों आप सलाम पढ़ते हो क्या, तुम्हारे दल का सलाम में तुम्हारे मदीने वाले सरकार तशरीफ लाते हैं। तो जो दी कहता ना, क्या कहता है, और आगे क्या कहता है, कहता है तो जो दिए कहता है कि ही वक्त में, ये जुमला काबिल गौर, एक ही वक्त में जिला गोंदिया की सरजमीन पर जहीर भाई कादरी के दौलत कदर पर इसने गौसुल वरा मनाया जा रहा है, का तो सांपा जा रहा है। और इसी वक्त में मैं मिसाल दे रहा हूं, इसी वक्त में इलाहाबाद की सरजमीन पर भी तो सांपा जा रहा, नागपुर की सरजमीन पर, कानपुर की सरजमीन पर, इलाहाबाद की सरजमीन पर, अहमदाबाद की सरजमीन पर, हैदराबाद की सरजमीन पर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर, पाकिस्तान की सरजमीन पर, अफगानिस्तान की सरजमीन पर, राजस्थान की सरजमीन पर, अरबिस्तान की सरजमीन पर। ये हराम खोर अक्ल का अंधा कहता है एक ही वक्त में हजारों जगह आप सलाम पढ़ते हो, एक ही वक्त में, तो क्या तुम्हारे मदीने वाले एक ही वक्त में हजारों जगह पहुंच जाते हैं। अरे अक्ल के अंधो, हमारा नबी मदीना वाला नबी तुम्हारे को मुख्तार है ही, अब तू पहुंचने की बात करता है। उलमा किराम की दुर्दशा हो गई, ये कहता है एक ही वक्त में हजारों जगह कहीं पहुंच जाएंगे। मैं कहता हूं ना नादान, अरे तू पहुंचने की बात कर रहा है, हमारा अकीदा है और बेशक है, हमारे आका का फरमाने पाक है, हमारा नबी तो हाजिर नाजिर है, हाजिर नाजिर है, जिंदा है, मौजूद है। हुक्म खुदा तुम हो मौजूद हर जा, हर जा, हर जगह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुक्म खुदा तुम हो मौजूद हर जा, हुक्म खुदा तुम हो अरे मौजूद हर जा, बज़ाहिर अरे बज़ाहिर तैबा ठिकाना तुम्हारा, बज़ाहिर है तैबा ठिकाना। अरे जब उनका गुलाम, जो मदीने वाले का गुलाम, बगदाद शरीफ वाला, माह रमज़ानुल मुबारक शरीफ में एक ही दिल में, एक ही तारीख में और एक ही वक्त में अपने 70 गुलामों के यहाँ, अपने 70 गुलामों के यहाँ रोजा खोल सकता है। बड़े मजे की बात तो है, अपने 70 गुलामों के यहाँ एक ही वक्त में रोजा भी खोल रहे हैं और अपने हुजरा शरीफ में भी तशरीफ फरमा है। 70 जगह मुरीदों के यहाँ मौजूद, अपने हुजरा शरीफ में भी मौजूद, और मदरसा में, अपने मुकद्दस मदरसा में अपने मदरसा के तलबा के साथ भी रोजा खोल रहे हैं। आप तालिब में सब लीजिए, हाँ गौर करिए, उलमा सुना होगा ये वाकया। 70 मुरीदों क्या मौजूद है एक ही वक्त में, और इख्तिलाफ पैदा हुआ तो मदरसा के तलबा कहते हैं, आप कह रहे हैं हमारे यहाँ वक्त कम है, आप कह रहे हैं हमारे यहाँ रोजा खोला, आप कह रहे हैं हमारा रोजा खोला, आप कह रहे हैं हमारे रोजा खोला, आप कह रहे हैं हमारे यहाँ, आप कह रहे हैं हमारे यहाँ, आप कह रहे हैं हमारे यहाँ। हमें बात तो ये है कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला उस तारीख में, उस वक्त में तो मदरसा के अंदर मौजूद है, तो मदरसा के तलबा के साथ रोजा खोला। बात क्या सुना होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, जब गुलाम इतना बाइख्तियार है, जब गुलाम इतना पावर रखता है कि एक ही वक्त में 70 जगह पहुंच जाए, और मियाँ 70,000 क्या है, 70 जगह क्या है,
چاہے تو 70 کروڑ جگہ، اور ہم کاہے بولے 70 کروڑ، ہم کاہے محدود کریں، ہم کیوں محدود کریں، کیوں حد بندی کریں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بحکم خدا تم موجود ہر جا، ارے بظاہر رہتا ہے باٹھے کانا تمہارا۔ اور اے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم بریلیوں کا تو عقیدہ آپ کے بارے میں، آپ کے شان پاک میں یہ ہے کہ کرامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، 70 جگہ میں مانگا سے، وہ تو 70 جگہ کی بات آئی تھی، اگر 70 کروڑ کی بات آگے ہوتی تو بغداد شریف والا 70 کروڑ جگہ پہنچ جاؤ، بولے سبحان اللہ۔ اور اس سے پڑھ دوں تقریر ختم، سبحان اللہ کے لیے ہم بریلوی بڑے خوش نصیب ہیں۔ آئے 11ویں شریف منانے والوں، مردوں عورتوں، مگر شرط ہے ایک بات، دھوم دھام کے ساتھ منائیے 11ویں شریف، دھوم دھام کے ساتھ منائیے 12ویں شریف، نہ عرض کر دوں، خوب پڑھیے صلاۃ و سلام، خوب لنگر شریف کیجیے، مگر وقت نہیں رہ گیا، اذان ہونے والی ہے۔ 11ویں شریف بھی منائیے، 12ویں شریف بھی منائیے، مگر 5 وقتہ نماز بھی پڑھیے۔ یہ صاحب خانہ جن کی 11ویں شریف منا رہے ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی ہے، 40 سال تک۔ یہ تو کتابوں میں لکھا ہے، اور نہ میرے سرکار جانے، اور 15 سال تک، کتنا؟ 15 سال تک لگاتار۔ سنیے آخری بات، اس وقت کی آخری بات، ورنہ آخری بات کہاں، وہ تو چلتا ہوگا قیامت تک۔ سبحان اللہ۔ 15 سال تک لگاتار ہماری ماں بہنیں بھی غور سے سنے، 15 سال تک لگاتار کلام پاک ختم فرماتے رہے۔ اور کس طرح؟ ذرا گوندیا کے مسلمانوں کو غور سے سنو، جب داہنا پیر مبارک رکھتے تھے زمین شریف پر تو بایاں اٹھا لیتے، اور بایاں پاؤں مبارک رکھتے تھے زمین شریف پر تو داہنا اٹھا لیتے، ایک پیر مبارک پر کھڑے ہو کر کے 15 سال تک لگاتار کلام پاک کا فرمایا۔ اذان ہوئی کیا؟ ہو گئے؟ آواز کیا ہو جائیں گے؟ ہو رہی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جل جلالہ، جل جلالہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جل جلالہ، جل جلالہ۔ اگر جواب دینا آتا ہے تو جواب دیجیے، ورنہ سنتے رہیے۔ جواب دینے کا طریقہ سیکھیے، یہ علماء کرام تشریف فرما ہے۔ جلد بازی میں ہوں، آپ کے ہاں دارالعلوم امام احمد رضا ہے، مدرسہ میں جائیے، دارالعلوم میں جائیے، علماء کرام پڑھیے، اور نہیں ٹائم ملتا معاذ اللہ تو کتابیں ہیں، بہار شریعت، قانون شریعت وغیرہ، اس کو پڑھیے۔ ہم سے سنیے جواب، اذان کا جواب کس طرح دینا چاہیے، میں بلند آواز سے ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جل جلالہ، جل جلالہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جل جلالہ، جل جلالہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جل جلالہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جل جلالہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم متعینی بسم البصر، اللہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے جواب سنیے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، لا حول ولا قوۃ الا باللہ،
ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن الله أكبر الله أكبر جل جلاله جل جلاله لا إله إلا الله جل جلاله صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة صلى الله عليه وسلم وذات الرفيق وبصمك مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلى الله تعالى عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ حضرات بس بیٹھے رہے 5 منٹ کھلنا 5 منٹ ہاں الحمدللہ میں اس کا مسئلہ جانتا ہوں تقریر میری ہو گئی تقریر اب بہت ہوتی ہے بس بیٹھیے 5 منٹ دعا کر دوں اور اس کے بعد